انسان مراقبے کرتا ہے، اپنے جو ہے نفس کو دیکھتا ہے کہ کیا گناہ ہوئے ہیں، کیا ثواب ہوئے ہیں، کیسے اللہ کا قرب پاؤں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں، صبح شام مراقبے. پھر ذکر و اذکار، اپنی زبان سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو گویا کہ یہ جب حق ادا کرتا ہے تو اس کی روحانیت، وہ اس کے اندر جرا پیدا ہوتی ہے، اس کی روحانیت روشن ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بتا دیا کہ دلوں کا اطمینان اگر حاصل کرنا ہے تو خبردار سن لو، وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو معلوم کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر یہ تمہارے اندر دلوں کا اطمینان پیدا کرتا ہے. تمہاری باقی ظاہری معیشت، ظاہری لگژری لائف، ظاہری سامان راحت، یہ سامان راحت تمہیں سامان راحت تو ہے، یہ راحت نہیں دے سکتے. راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر دیتے ہیں. یہ سامان راحت تو انسان مال و دولت سے اکٹھا کر سکتا ہے، محلات تو بنا سکتا ہے، گاڑیاں خرید سکتا ہے، پوشاکیں لے سکتا ہے، یہ سب سامان راحت ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ سامان راحت کی وجہ سے آپ کو راحت بھی مل جائے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، اندر جو ہے ان کے بے چینی کی آگ لگی رہتی ہے، بظاہر سامان راحت بہت ہے. لیکن ایک جھونپڑے کے اندر بیٹھا درویش، اور درویش فقیر اللہ، ایک اللہ کا ولی جھونپڑے میں بیٹھا، اس کے دل کے اندر جنت کی ہوائیں چلتی ہیں. بظاہر سامان راحت نہیں ہے، لیکن راحت اللہ نے اس کو عطا کر رکھی، کیونکہ تعلق مع اللہ کی وجہ سے راحت اس کو مل گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جب اس عدل کے ساتھ چلتا ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرتا چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت نظیر زندگی عطا کرتا ہے.